في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو میں نے سوچا تو یہی کوئی اور ٹاپک سوچا تھا تجارت کے حوالے سے، انشاءاللہ وہ آخر میں اناؤنس کر دوں گا، اگلا جمعہ ہم اس موضوع پہ پڑھائیں گے۔ تو لیکن اس جمعے کو موقع کی مناسبت سے یہ بات زیادہ بہتر معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے حوالے سے گفتگو کی جائے اور ایمان کو اس اعتبار سے تازہ کیا جائے، کیونکہ یہ بات ہم میں سے کسی سے پنہا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر کے کفار کی جانب سے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کی دل آزاری کی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ ایک خوشکن خبر ہے ہمارے لیے کہ پاکستانی عوام کے شدید احتجاج کے نتیجہ میں اور نوجوانوں کے جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان نے بھی اقدامات کیے، اور الحمدللہ وہ خاکوں کی جو ترویج تھی اس کو انہوں نے کینسل کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے اتحاد، مسلمانوں کے یکجا ہونے کی وجہ سے اور مسلمانوں کے پرعزم ہونے کی وجہ سے، مسلمانوں کے پرعزم ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی۔ لیکن اس جذبے کو مسلمانوں کے اندر کبھی بھی سو نہیں جانا چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا جو جذبہ ہے وہ ہر وقت ہمارے اندر تر و تازہ رہنا چاہیے، کبھی بھی وہ زنگ آلود نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اور جان سے زیادہ محبت کرنے کا مطلب صرف زبان سے ادا کر دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی خاطر، آپ کی ناموس کی خاطر اگر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو ہمیں سوچنا بھی نہ پڑے، ہمیں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت خلیفہ تھے تو ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بحث و تکرار کرنے لگ گیا، اور اس بحث و تکرار میں اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو کی، کوئی سخت کلمہ بھی اپنی زبان سے نکال دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک ساتھی نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا، مان پڑ گئے جذبات، اور اسی وقت وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب تحمل ہوا طبیعت کے اندر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بلایا جس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ تم نے یہ جملہ کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے یہ کہا تھا، اس نے آپ کی شایان شان گفتگو نہیں کی، آپ کی شان کا خیال نہیں رکھا، آپ امیر المومنین ہیں، اس نے آپ کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کیے، میں نے آپ سے اجازت طلب کی میں اس کی گردن اڑا دوں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا تو کیا واقعی تم ایسا کر لیتے؟ اگر میں تمہیں اجازت دے دیتا تو کیا واقعی تم ایسا کر دیتے؟ وہ کہنے لگا جی بالکل، اگر آپ مجھے اجازت دیتے تو میں واقعی ایسا کر دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نہیں، اس وقت تم بہت بڑی غلطی کرتے، کیونکہ یہ مقام کائنات میں صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والے کا سر قلم کیا جا سکتا ہے، وگرنہ کسی اور کی شان میں گستاخی کرنے والے کا سر تن سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو کوئی اور سزا تو دی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی اور سخت اقدامات تو کیے جا سکتے ہیں، مگر یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العزت نے خاص الخاص جس کو دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مسلمان کبھی بھی کم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہماری جانیں قربان، ہماری اولادیں قربان، ہمارا مال و متاع قربان، ہماری ہر چیز قربان ہو جائے، اور قربان ہو جائے تو یہی امر ہو جائے گا۔ یہ قربانی ہی دراصل امر کر دیتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو صحابہ نے ایسے قربانیاں دی ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ کفار نے موقع کو بھانپتے ہوئے رات کے اندھیرے میں تیر چلایا، ایک تیر سیدھا ان کے سینے میں لگا، لیکن کوئی آواز نہیں نکالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما ہیں، کہیں وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ دوسرا تیر لگا، حتیٰ کہ تیر زیادہ لگے، برداشت نہ ہو سکے تو حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقابل برداشت کیفیت میں زمین پہ گر گئے۔ صحابہ کو پتا چلا، آوازیں بلند ہوئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر سے تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے، اپنی گود مبارک میں حضرت زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا، اور آپ کی تکلیف میں تھے، موت کے وہ کشمکش کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایسے ماتھے پر ہاتھ رکھا نا جب، تو حضرت زیاد ابن سکن کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج میری آنکھوں کو بند نہ کیجئے، مجھے اپنے چہرے کا دیدار کر لینے دیجئے، کل قیامت کے روز اللہ مجھ سے پوچھے گا زیاد دنیا میں کیا کرتا آیا ہے، میں کہوں گا اللہ تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا دنیا کو چھوڑ آیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ اور وہ صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو سولی پر چڑھایا جانے لگا، کس کی محبت میں؟ نبی کی محبت میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، تو اس ایک کافر آگے ہو کر پوچھتا ہے اب تو تمہارا دل چاہتا ہوگا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ نعوذ باللہ تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری غلط فہمی، اگر تم یہ پیشکش کرو کہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں اور بدلے میں ہم تمہارے نبی کی پاؤں میں ایک کانٹا لگا لیتے ہیں تو میں اپنی جان قربان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں، اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا لگانے کی اجازت تمہیں نہیں دوں گا۔ اس قدر محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی ہے۔ اور وہ مسیلمہ کذاب، وہ جہنمی، وہ خناس اور خبیث جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جھوٹا دعوی نبوت کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، صحابہ اکرام نے جانیں قربان کی، اس کے خلاف جہاد کیا۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زمانہ جاہلیت کے اندر شہید کیا تھا، کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خلش تھی کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، اگرچہ جاہلیت کے اندر ہی ہوئی، کفر کی حالت میں ہوئی، لیکن میں اس کے ازالے کے طور پہ کچھ کرنا چاہتا۔ تو پھر وہی چھوٹا نیزہ جو گھات لگا کر چھپ کر بیٹھ کر جس چھوٹے نیزے سے وار کر کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، مسیلمہ کذاب کو انہوں نے اسی نیزے کے ساتھ چھپ کر بیٹھ کر گھات لگا کر، جو ان کا ایک خاص طریقہ وار تھا، اسی طریقے سے مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا ہے۔ اور وہ دو صحابہ کا واقعہ بھی ہمیں گوش گزار رکھنا چاہیے۔ ایمان اور برداشت کے لیول مختلف ہوتے ہیں۔
ہر شخص کے اندر برداشت اتنی نہیں ہوتی، بعض زیادہ برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، بعض کم برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابہ کو گرفتار کر لیا، 2 صحابہ اس کے قبضے میں آ گئے، اور اس نے کیا کہا، دونوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں تمہیں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ مجھے یعنی مسیلمہ کذاب کو نبی مان لو تو میں تمہیں دونوں کو جانے دوں گا، اور اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے تو میں تمہیں نہ صرف قتل کروں گا، شہید کروں گا، بلکہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمہیں اذیت ناک طریقے سے جو ہے وہ شہید کروں گا۔ تو ایک صحابی جو پہلے دونوں نے انکار کر دی، انہوں نے کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہیں نبی مان لیں اور تمہاری نبوت کو تسلیم کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کے مرتکب ہوں۔ دونوں نے انکار کر دیا۔ اس نے ایک صحابی کو پکڑا اور دوسرے صحابی کے سامنے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، شہید بھی کیا اور مسلح بھی کر دیا، بازو کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی، کان کاٹ دیے، اور اتنا اذیت ناک منظر جب دوسرے صحابی نے دیکھا تو وہ کمزور پڑ گئے، وہ کمزور پڑ گئے، اور انہوں نے اس کے زبان سے اس کے تعریفی کلمات جو وہ مطالبہ کر رہا تھا وہ ادا کر دیے، سو اس نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب بھاگے وہاں سے تو آئے سیدھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، اور آ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور طبیعت پریشان ہے، اور آ کر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم سے کیا ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یہ ہوا اور میرے دوست اور میرے بھائی نے جان قربان کر دی لیکن زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکالا، لیکن مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں نے زبان سے ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تمہارے دل کی کیفیت، دل کیا گواہی دیتا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، میں آپ کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پریشان نہ ہو، تمہارے بھائی نے عزیمت پر عمل کر لیا اور تم نے رخصت کے اوپر عمل کر لیا ہے، یعنی تمہارے بھائی نے عظیم کام کر دیا کہ اس نے جان بھی قربان کر دی، زبان سے بھی کلمہ ادا نہیں کیا، لیکن تمہارے اعصاب کمزور پڑ گئے اور تم کمزور ہو گئے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر کبھی انسان تشدد کو، تکلیف کو برداشت نہ کر سکتے ہوئے زبان سے کوئی بات کر بھی دیتا ہے، دل کبھی بھی اس کا شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ دل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی راسخ ہونی چاہیے کہ جس طرح کے علماء کرام کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی دعوی نبوت کرتا ہے، اگر کوئی جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے تو مسلمان کا یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ اس سے دلیل بھی طلب کرے کہ اپنے نبی ہونے کی دلیل بھی دے۔ دلیل تو اس سے پوچھی جاتی ہے جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ شاید اس کے پاس کوئی دلیل ہو تو ہم مان لیں، شاید کہ اس کے پاس کوئی بات ہو تو ہم مان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کی ایسی مہر عطا کر دی گئی ہے کہ اس کے بعد یہ سوچنا بھی گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری والہانہ محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی ہونی چاہیے، اگرچہ کہ ہم عمل کے اندر کمزور ہوں، عمل میں کوتاہی ہو جائے، انسان ہے، خطا کار ہے، عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جانتے بوجھتے اعراض نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے تھے، باپ بیٹے کی آپس میں بات ہونے لگ گئی، خواتین کو، ان کا بیٹا جو ہے وہ خواتین کو مسجد میں جانے سے کی اجازت نہیں دیتا، اپنی خاتون کو اس نے مسجد میں جانے سے روکا، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے، خطبہ سننے سے اس نے منع کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ محمد الرسول، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ بسا اوقات انسان جوش میں ہوتا ہے، جوش تھا، جوانی تھی، اس نے غلطی سے کہہ دیا کہ میں تو روکوں گا، میں تو روکوں گا۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے 6 مہینے الغرض کے کئی مہینے اس کے ساتھ انہوں نے کلام نہیں کیا، اور ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم آگے سے کہتے ہو کہ میں روکوں گا، میں تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے پھر انسان یہ سمجھے کہ نہیں، حالات کا تقاضا کچھ اور ہے، اب کچھ اور ہے، میں اب ایسے کروں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، سنت آ جائے، فرمان آ جائے، پھر حالات و واقعات اور عقلیں ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ ایک اور مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، اور مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا ساتھ ساتھ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی نماز گھر میں ادا کرنے کو زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ بہتر ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھے، ٹھیک ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم عورت کی نماز گھر میں پڑھنے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے اعتکاف کی، بات آ جاتی ہے اعتکاف کی، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کہاں پہ کیا ہے؟ مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ مسجد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب کیا، اور اپنی کسی زوجہ کو نہیں کہا کہ جاؤ تم مسجد سے چلی جاؤ اور گھر میں جا کے اعتکاف کرو۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی نے جب مسجد میں عورتوں کو اعتکاف کروایا تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور حالات ویسے ہیں اور ویسے ہیں، لہذا عورت کا اعتکاف گھر میں ہی ہوگا، مسجد میں نہیں ہوگا، ہم اس کو غلط کہیں۔ کیوں؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سر آنکھوں پہ ہوگا، ہماری عقلیں جو ہیں ان کو ہم سامنے لا کر سنت کو نہیں ٹھکرا سکتے، نبی کے طریقے کو ہم نہیں ٹھکرا سکتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نماز میں قدم سے قدم ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدم سے قدم ملا کر چلیں تو مطلب ہوتا ہے برابر چلو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان آ گیا کہ قدم، صحابہ کہتے ہیں ہم قدم سے قدم ملاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، ہم کہتے ہیں حدیث میں جب آ گیا تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اپنی عقلوں کے گھوڑے اس کے آگے نہ دوڑایا۔ تو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہماری محبت والہانہ ہونی چاہیے، اسی طرح آپ کے فرامین کے ساتھ، آپ کی سنت کے ساتھ، آپ کے طریقے کے ساتھ بھی ہماری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے مفادات، ہماری عقلیں، ہمارے امام، ہمارے بڑے، ہمارے پیر، ہمارے بابے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہمیں سنت سے نہ روکنے پائیں، ہم سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہمیں بنانا ہونا چاہیے۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محبت اور جو ہمدردی اور جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کر دی ہیں، اس سے پہلے شاید کہ کسی نبی نے یہ نہ کیا۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اے اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کو ایک رعایت دی ہے، ایک خاص رعایت، کیا؟ کہ پوری زندگی کے اندر میں تمہیں ایک دعا ایسی دیتا ہوں، ایک دعا تمہیں ایسی دیتا ہوں ایک کہ وہ دعا جب بھی تم مانگو گے تو وہ لازماً قبول ہوگی۔ کہ تم چانس ہے، ایک چانس ہے، سمجھ لو کہ کوئی بھی نبی کہے کہ یا اللہ یہ میری جو ایک چانس والی دعا تھی نا، میں یہ مانگنے لگا ہوں، بس یہ دعا قبول ہونی چاہیے، تو وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ ایک چانس دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے وہ دعا اپنی زندگی میں مانگ لی، ہر نبی نے اپنی وہ دعا اپنی زندگی میں مانگ لی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کے لیے آخرت میں محفوظ کر لی ہے۔ ہمیں کیوں نہ ہو محبت اپنے نبی سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں سر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ عائشہ کے ما قبل بھی اور ما بعد بھی جتنے کوئی خطائیں ہیں، جتنی کوئی لغزشیں ہیں، اے اللہ عائشہ کی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عائشہ کی لغزشوں کو پہلے کی بھی ہیں وہ بھی معاف فرما دے، بعد کی بھی ہیں وہ بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا
नबी की जुबान से सुनकर हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दुआ ही इतनी प्यारी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अथर से जो दुआ निकल जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछने लगे, आयशा क्या मेरी इस दुआ से तुम्हें खुशी हुई है? तुम खुश हुई हो कि मैंने तुम्हें ये दुआ दी? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो बेइंतहा खुशी हुई है कि आपने मेरे लिए ये दुआ के कलिमात अपनी जुबान से अदा किए हैं। तो फरमाने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा ये दुआ जो आज मैंने तुम्हारे लिए की है, तुम इस पर इतनी खुश हुई हो, ये दुआ मैं हर रोज नमाज में अपनी उम्मत के लिए करता हूं, अपनी उम्मत के लिए ये दुआ करता हूं। वो रिवायत हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की इबादत के अंदर खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोना देखकर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जाइए और पूछिए कि हमारे हबीब क्यों रो रहे हैं, और तेरा रब खूब जानता था कि वो क्यों रो रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछते हैं आप क्यों रो रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अल्लाह ताला से जाके कहिए कि मैं अल्लाह से ये सवाल करना चाहता हूं, रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के साथ क्या होगा, मेरी उम्मत के साथ क्या होगा, मेरी उम्मत के लिए क्या रियायतें होंगी, मेरी उम्मत के साथ सलूक कैसा होगा। अल्लाह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब गए अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास तो जाके बताया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, जिब्राइल जाओ और हमारे हबीब से जाकर कहो, इन्ना सनुर्ज़ीका फी उम्मतिका वला नसूका, हम आपको आपकी उम्मत के बारे में खुश कर देंगे, आपको नाराज नहीं होने देंगे, हम आपको राजी कर देंगे। इन्ना सनुर्ज़ीका फी, हम आपको राजी कर देंगे कि जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उम्मत आएगी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मुकाम महमूद मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज हो जाएंगे और सजदे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नाम इल्का फरमाएंगे और उन नामों के जरिए से फिर अल्लाह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करेंगे। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत आपकी उम्मत के बारे में कबूल फरमाएंगे और उम्मत को जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमा दे। तो ये शफाअत है, ये हासिल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मोहब्बत करनी पड़ेगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना पड़ेगा और बिदआत को छोड़ना पड़ेगा और खराफात जो दीन के अंदर इजाफे हमने कर लिए हैं और जो खुद साख्ता बातें हमने बना ली हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हौज़े कौसर के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कुछ लोग आ रहे होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने करीब करना चाहेंगे, उनको हौज़े कौसर से पिलाना चाहेंगे, मगर फरिश्ते दरमियान में हायल हो जाएंगे और उनको दूर कर देंगे और उनको भगा देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये मेरे उम्मती, वो फरिश्ते बताएंगे नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके उम्मती नहीं है, इसलिए कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन के अंदर इजाफे करके दीन का हुलिया बिगाड़ दिया था, दीन के अंदर बिदआत को शामिल कर लिया था, दीन के अंदर इन्होंने आपके दीन को मुकम्मल और कामिल नहीं समझा और उसको बिदआत से भर दिया। ये आपके इस लायक नहीं है कि हौज़े कौसर से पानी पी सके। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रखिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत भी वालिहाना होनी चाहिए, सुन्नत पर अमल भी वालिहाना होना चाहिए। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो रौनक अता की थी, वो नूर अता किया था, वो चाशनी अता की थी कि दिल उदास हो जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना हो तो दिल उदास हो जाते थे। एक सहाबी आते हैं, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे पे बड़ी उदासी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, पूछा क्यों उदास हो? कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये सोच रहा था कि यहां जब मैं आपके सामने बैठा हुआ होता हूं ना, आपके चेहरे का दीदार कर रहा होता हूं तो तबीयत बड़ी हशाश बशाश रहती, तबीयत बड़ी हशाश बशाश, चेहरे पे रौनक। जब अपने बीवी बच्चों में जाता हूं तो उदास हो जाता हूं।
حالانکہ آپ دیکھیں بیوی بچوں میں جا کر تو انسان کا زیادہ دل لگتا ہے، بیوی بچوں میں جا کر تو انسان بچوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ جب بچوں کو دیکھتا ہے گلے سے لگاتا ہے، سارے دن کی تھکاوٹ لوگوں کی اتر جاتی ہے، گھر میں جا کر سکون ملتا ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں گھر جاتا ہوں اداس ہو جاتا ہوں، پھر آتا ہوں آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں، اداسی دور ہو جاتی ہے۔ اچھا سوچتے کیا ہو؟ کہنے لگے سوچتا یہ ہوں کہاں آپ کہاں میں، کہاں آپ امام الانبیاء اور کہاں میں ادنا سا آپ کا جان نثار۔ آپ جنت میں چلے جائیں گے، میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، میرا درجہ کہیں نیچے ہوگا۔ جنت میں اداس ہوں گا تو آپ کا دیدار کیسے کیا کروں، جنت میں آپ کا دیدار کیسے کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی صحابی کی یہ محبت دیکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تم پریشان نہ ہو، تیری اتنی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سن لے قیامت والے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا۔ تو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو دل میں بیوی بچوں سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، اپنے دوستوں اقربا سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت راسخ کرنے پڑے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح صحابی نے مطالبہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار تھے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ کہو آج تم مطالبہ کرو، مانگو کیا چاہتے ہو، جو مانگو گے آج ملے گا۔ تو صحابہ کی آپ قربان جائیں عظمت پر، تو جانتے ہیں انہوں نے کیا مانگا؟ اگر کوئی سردار، کوئی وڈیرا کبھی کسی اپنے مرید ملازم کو کہہ دے بتا بھی آج تجھے کیا چاہیے، تو وہ آگے سے کہتا مجھے فلاں زمین دے دو، مجھے فلاں دکان دے دو، مجھے اتنے پیسے دے دو، یہی چیزیں مانگیں گے ہم۔ ہماری سوچ ہی یہ ہے کہ ہمیں اگر مانگنے کا موقع ملے تو ہم مال مانگ لیں، متاع مانگ لیں، یا اور کوئی اپنی دنیا کی خواہش مانگ لیں۔ مگر صحابی کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشکش کی بھی مانگ لو، تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مانگنے کا موقع ہی ملا ہے تو پھر میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جنت میں مجھے اپنا ساتھ عطا کر دیجیے، جنت میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بکثرت السجود، پھر کثرت سے نوافل پڑھا کر، کثرت سے نوافل پڑھا سے میری مدد کر۔ کیا مانا؟ کہ کثرت نوافل اختیار کر، نفلی عبادت کثرت سے کر کہ یہ چیز تجھے جنت میں میرا ساتھ مل جانے میں معاون ثابت ہو۔ اور ایک لمبی حدیث ہے لیکن بہت بڑی پیاری ہے، چلیں آج سناتا ہوں، شاید پہلے بھی 2-4 سال پہلے بھی آپ کو سنائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ پر گئے، اس جنگ پر راستے میں ایک بدو، ایک دیہاتی، اس کو موقع مل گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کا۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شاندار مہمان نوازی کی۔ اور آپ کو پتا ہے دیہاتوں میں بڑے خلوص سے مہمان نوازی، آج بھی یہ وتیرہ جو ہے شہری اور دیہاتی میں فرق نظر آئے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے کہا کہ بھائی تم نے ہماری بڑی اچھی مہمان نوازی کی ہے، اب جب تم کبھی مدینے آؤ تو ہمارے پاس آنا، ہمیں موقع دینا اپنی خدمت کا، ہم بھی کوئی تمہاری خدمت کر لیں گے۔ تو پھر ایک وقت آیا، کچھ وقت گزرا تو وہ مدینے آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دیکھا، اس نے اپنا تعارف کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، بالکل تم وہ بدو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بھی مانگو تمہیں کیا چاہیے، مانگو، ہم نے تمہیں کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹنی دے دیجئے جس پر میں سفر کر لیا کروں، اور مجھے چند بکریاں دے دیجئے جن کو میں چرا کے اپنی گزر اوقات کر لوں اور میری زندگی گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو کہا اس کو ایک اونٹنی دے دو اور اس کو بکریاں دے دو، اس کا مطالبہ پورا کر دے۔ لیکن
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کی تربیت کرنی تھی. صحابہ کو یہ سکھانا تھا کہ تمہیں اگر کبھی کچھ مانگنے کا موقع مل جائے تو یہ ایک اونٹنی اور چند بکریاں نہ مانگ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کیا تم عاجز آ گئے ہو؟ اے لوگو کیا تم عاجز آ گئے ہو کہ تمہیں اس بڑھیا کی طرح بھی مانگنا نہیں آتا؟ تمہیں ایک بڑھیا کی طرح بھی مانگنا نہیں آتا. صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بڑھیا کی طرح مانگنا نہیں آتا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں فرعونیوں سے نجات دلانے کے لیے مصر شہر سے نکلنے لگے ہیں باہر، تو سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن شہر ختم نہیں ہوتا، راستہ ختم نہیں ہوتا، ادھر ہی گھوم جوم کے ادھر ہی آ جاتے ہیں، بھول بھلیوں میں اندر ہی ہیں اور شہر باہر کراس نہیں ہو رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماجرا کوئی اور ہے، ہم سفر کر رہے ہیں اور سفر طے نہیں ہو رہا. چنانچہ بنی اسرائیل کے بڑے بزرگوں کو بلایا جاتا ہے اور بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجھے کوئی بات ایسی لگتی ہے چھپی ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہم مصر شہر سے باہر نہیں نکل پا رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات ہے ایک. کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمارے بزرگوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تم مصر شہر کو کبھی چھوڑ کر جاؤ گے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، وگرنہ مصر چھوڑ کے نہیں جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا ٹھیک ہے، ہمارے بھائی حضرت یوسف کا یہ وعدہ قوم نے کیا، لہذا بتاؤ ان کو کہاں سپرد خاک کیا گیا. اور آپ جانتے ہیں انبیاء کرام کے اجسام پر اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، ان کے جسم کو مٹی نقصان نہیں پہنچاتی، وہ ایک امانت کی طرح اسی طرح پڑے ہوتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سپرد خاک کیا گیا ہے. قوم کہنے لگی کہ اب یہ جو راز ہے، وہ بڑے بزرگ سارے فوت ہو گئے جو 8-10 دن کو پتا تھا، اب یہ راز قوم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، صرف اس کو پتا ہے. ایک بوڑھی عورت ہے، صرف وہ جانتی ہے کہ یہ راز کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو بلا کے لے کے آؤ. جب اس کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی دیکھو ہم شہر سے نکل نہیں پا رہے، بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سپرد خاک کیا گیا، ان کی قبر کہاں ہے، ان کو ساتھ لے کر چلیں. تو بڑھیا کہنے لگی ایک شرط پر بتاؤں. موقع مل گیا نا، موقع مل گیا اس کو بلیک میل کرنے کا. تو کہتی ہے ایک شرط پہ بتاؤں گی. حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ہچکچائے، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے موسیٰ بڑھیا کو کہو تیری شرط مانی جائے گی، بتا تیری شرط مانی جائے گی. حضرت موسیٰ ظاہر اپنی مرضی سے موسیٰ علیہ السلام تو کہہ بھی نہیں سکتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑھیا کو کہا کہ ٹھیک ہے تیری شرط مانی جائے گی. تو اس وقت اس بڑھیا نے کہا کہ میں اس شرط پر آپ کو یہ راز بتاؤں گی کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کل قیامت کے روز جنت میں میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. کل قیامت کے روز جنت میں میں اپنے نبی کا ساتھ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا تھا، کہا ٹھیک ہے تجھ سے وعدہ ہے، بتایا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو جب نکالا تو کہتے ہیں کہ جب ان کو نکالا تو روشنی ہو گئی. رات کے وقت راستے میں روشنی ہو گئی اور روشنی ہوتی جاتی تھی اور ہم راستہ جو ہے وہ کراس کرتے چلے جاتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھے ہوئے یہ واقعہ سنایا تو کیا بتایا کہ اگر کبھی تمہیں کچھ مانگنے کا موقع مل جائے تو اللہ رب العزت سے جنت میں اپنے نبی کا ساتھ مانگ لینا. یہ وہ نعمت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں، جنت الفردوس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرماتے ہیں. تو یہ تمام تر واقعات اور یہ تمام تر گزارشات جو آج آپ کے گوش گزار کی ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ اپنے ایمان کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں. اور اس پرفتن دور کے اندر
یہ موبائل اور اس خرافات اور بے حیائی اور عریانی کے دور کے اندر جب دل زنگ آلود ہو چکے ہیں اور دلوں کے اوپر گناہوں کی میل چڑھ چکی ہے اور گناہ جتنا زیادہ انسان کے دل کو ڈھانپ لیتے ہیں نیکی کا جذبہ خیر کا جذبہ اتنا ہی ماند پڑ جاتا ہے. لیکن خدارا چاہے کتنی ہی عمل میں کمزور ہوں آپ کے نوجوان لیکن انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کبھی کمی نہ آنے دیں. صحابہ اکرام نے تو ایسی بھی محبت کر کے دکھائی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ، محبت کی بات ہے نا، چاہت کی بات ہے، جس سے محبت ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا یہ نوجوانوں کو کہ جو ان کا آئیڈیل ہوتا ہے اس کی طرح بال بھی بناتے ہیں، اس کی طرح ڈریسنگ بھی کرتے ہیں، شرٹ کے اوپر اس کا نام بھی لکھوا لیتے ہیں. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ اظہار محبت ہوتا ہے نا. عاشق جو ہیں وہ اپنے بازوؤں پہ نام لکھتے ہیں، خون سے لکھتے ہیں، وہ بلیڈ سے لکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ اظہار محبت ہے، عشق کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ خیر، یہ تو سب خرافات ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عشق کا اظہار کے طریقے، محبت کے اظہار کے طریقے. تو صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانتے کیسی محبت تھی. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قمیض مبارک کا یہ اوپر والا بٹن یہ ایسے کھلا ہوا تھا، جیسے گرمی سے ہم کبھی ایسے یہ کھول لیتے ہیں، یہ کھول لیا، ایسے کھولا ہوا. انہوں نے دیکھا ساری زندگی اپنی قمیض کا یہ بٹن بند نہیں کیا کہ میں نے نبی کو ایسی حالت میں دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری زندگی یہ بٹن بند ہی نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا. تو انہوں نے ادائیں اپنانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنانے کی کوشش کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے